کیا واقعی گھر بیٹھ کے آن لائن ارننگ ہوتی ہے یا سب اسکیم اور دھوکہ ہے؟ فائور اپ ورک کا اکاؤنٹ کس طرح سے بنانا ہے اور آرڈر کس طرح سے لینے ہوتے ہیں؟ فری لانسنگ کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ یہ سب کچھ آپ کو اس کورس میں بتایا جائے گا۔ السلام علیکم، میرا نام بلاول حسن ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیزائن نیاز یوٹیوب چینل۔ آج سے میں اپنے چینل پہ فری لانسنگ کا کمپلیٹ کورس شروع کرنے لگا ہوں، جس میں آپ کو فری لانسنگ پلیٹ فارم کا اکاؤنٹ کریٹ کرنے سے لے کے ایک سکسیزفل یا ٹاپ ریٹڈ فری لانسر کس طرح سے بننا ہے، یہ سب کچھ آپ کو اس کورس میں بتایا جائے گا۔ آگے جانے سے پہلے یہاں سے اس سیٹنگ پہ کلک کر کے پلے بیک سپیڈ کو تھوڑا سا انکریز کر دیں تاکہ آپ کا ٹائم بھی بچ جائے اور آپ کو پوری بات کی سمجھ بھی آ جائے۔ سب سے پہلا سوال کہ فری لانسنگ کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ کوئی ایک سکل سیکھ کے اور اس سکل کے تھرو پیسے کماتے ہیں، چاہے وہ آف لائن ہو یا آن لائن ارننگ ہو، تو اس کو ہم بولتے ہیں فری لانسنگ۔ اب وہ سکل کون سی ہوتی ہیں جس کو سیکھ کے آپ پیسے کما سکتے ہیں؟ اس میں بہت سارے سکلز اویلیبل ہیں، آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں، گوگل پہ جا کے آپ لکھ سکتے ہیں کہ ٹاپ فری لانسنگ سکلز ان 2024 یا 2025۔ اس طرح کے اور بہت سارے سکلز ہیں جن کو آپ سیکھ کے آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں۔ اب ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ہم نے کس سکل پہ کام کرنا ہے یا کون سی سکل ہے جس کو ہم سیکھ کے اور زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ یوٹیوب سے کچھ فری کورسز کرنا سٹارٹ کریں، جیسا کہ گرافک ڈیزائننگ کورس آپ لکھیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کورس ہے، ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے۔ آپ 3 سے 4 کورسز کا جو بیسک نالج ہے وہ لینا آپ سٹارٹ کریں، پھر آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آئے گی کون سی سکل ہے جس میں آپ کا انٹرسٹ بڑھ رہا ہے اور کون سی سکل ہے جس میں آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہو رہا۔ تو جو سکل آپ کو لگتی ہے کہ آپ کے لیے بہتر ہے، آپ اس کو مزید کنٹینیو کریں اور اس کو بگنر سے لے کے ایڈوانس لیول تک مکمل سیکھیں، اور سیکھنے کے بعد آپ اس کو ڈفرینٹ جو فری لانسنگ پلیٹ فارم ہے جن کے بارے میں آپ کو نیکسٹ آنے والی ویڈیوز میں بتاؤں گا، اس کے اوپر آپ اپنا اکاؤنٹ بنا کے اور اپنے سروسز کو لسٹ کر سکتے ہیں، وہاں سے آپ کو آرڈر ملیں گے اور اپنی ارننگ آپ کی شروع ہو جائے گی۔ اب ایک تو آپ ان کورسز کو یوٹیوب سے سیکھ سکتے ہیں، لیکن یوٹیوب پہ تھوڑا سا مسئلہ آپ کو یہ آ سکتا ہے کہ ایز اے بگنر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کس اسکل کو آگے لے کے چلنا ہے۔ ایک ہی اسکل کے اوپر بہت سارے کورسز اویلیبل ہوتے ہیں، اور جب آپ ملٹیپل ویڈیوز دیکھتے ہیں یا ملٹیپل کورسز ہم لیتے ہیں تو ہمارا دماغ جو ہے وہ کسی جگہ پہ جا کے اسٹک ہو جاتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے اس کو آگے مزید کنٹینیو کیسے کرنا ہے۔ تو وہاں پہ ہمیں ایک ضرورت ہوتی ہے ایک مینٹور کی، یا ایسا بندہ جو ہمیں گائیڈ کر سکے کہ ہم نے اس اسکل کو مزید آگے کیسے لے کے جانا ہے۔ تو آپ ڈفرینٹ طرح کے کورسز کر سکتے ہیں، جس میں گورنمنٹ والے بھی کچھ کورسز آپ کو کرواتے ہیں، گورنمنٹ کے ادارے ایسے ہیں جو آپ کو فری کورسز آفر کرتے ہیں۔ اگر ہم پاکستان میں بات کریں تو گورنمنٹ لیول پہ جو نیشنل لیول پہ جو ادارے ہیں، اس میں نیشنل فری لانس ٹریننگ پروگرام تھا پہلے NFTP، اس کے پورے پاکستان میں 20+ سینٹر تھے ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اندر۔ اس کے علاوہ ڈیجی اسکل پروگرام ہے جو آپ کو آن لائن کورسز پرووائڈ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ نیپٹیک ہے ایک ادارہ جو پورے پاکستان میں ڈفرینٹ کالجز یا یونیورسٹی کے ساتھ یا ڈفرینٹ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ الحاق کر کے اور اپنے کورسز آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے۔ اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو پنجاب کے اندر ای روزگار پروگرام ہے جو گورنمنٹ کا پروگرام ہے، اس کے اندر آپ انرول ہو سکتے ہیں، ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں ان کے سینٹر ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیپٹا ایک ادارہ ہے، اس کے اندر بھی ڈفرینٹ طرح کے کورسز کروائے جا سکتے ہیں۔ بلوچستان کے اندر ڈیجی ویز کے نام سے پروگرام ہے، وہ بھی گورنمنٹ کا ہے، اس میں بھی آپ کو فری کورسز کروائے جاتے ہیں۔ تو یہ تمام جو میں نے آپ کو نام بتائے ہیں، یہ گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹس ہیں، سرکاری ادارے ہیں، یا آپ کو پراپر 3 مہینے کی 6 مہینے کی آپ کو ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے آپ کو جو انوائرمنٹ ہے وہ آپ کو ایسا ملتا ہے جس میں آپ کے پاس ایک مینٹور ہوتا ہے، تو وہاں سے آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں اور آپ کو ایک گائیڈنس مل جاتی ہے کہ آپ نے اس اسکل کو سیکھنے کے بعد اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں جو آپ کو اس طرح کے کورسز آفر کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو ریکمینڈ یہ کروں گا کہ پیڈ کورس لینے سے پہلے آپ جو فری والے کورسز ہیں بیسک یوٹیوب سے یا ڈفرینٹ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہاں سے کر لیں۔ فری نالج لینے کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اسکل کو مزید امپروو کرنا ہے، اس کو ایڈوانس لیول پہ لے کے جانا ہے، تو دین آپ ڈفرینٹ جو پیڈ کورسز ہیں وہ پھر آپ بعد میں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ گرافک ڈیزائننگ سیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے اپنے چینل پہ اڈوبی فوٹوشاپ اور اڈوبی السٹریٹر دونوں کا کمپلیٹ کورس اپلوڈ کیا ہوا ہے۔ اپنے چینل پہ میں نے لائیو ٹریننگ دی تھی، اس لائیو ٹریننگ کی جو ریکارڈڈ ویڈیوز ہیں وہ میرے چینل پہ موجود ہیں۔ آپ میرے چینل ڈیزائنیات کو وزٹ کریں، یہاں پہ پلے لسٹ والے سیکشن پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو دونوں کورسز مل جائیں گے۔ فری لانسنگ کون کر سکتا ہے؟ فری لانسنگ وہ بندہ کر سکتا ہے جس کے پاس یہ 5 چیزیں ہوں۔ سب سے پہلی چیز کہ وہ کنسسٹنٹ ہو، یعنی کہ اس بندے کے اندر کنٹینیوسلی محنت کرنے کا جذبہ ہو، وہ ایک مستقل مزاج بندہ ہو، محنت کرتا رہے، اور ساتھ ساتھ اس کے اندر صبر بھی ہونا چاہیے،
کیونکہ فریلانسنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو سکسیس ہے وہ ذرا لیٹ ملتی ہے. جو لوگ یہ سوچ کے فریلانسنگ شروع کرتے ہیں کہ ہم آج اکاؤنٹ بنائیں گے اور کل ہمیں اس کا جو رزلٹ ہے یا ہمیں اس سے آرڈر ملنا شروع ہو جائیں گے یا ہمیں اس سے ڈالر آنا سٹارٹ ہو جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوتا. آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، اپنا پورٹ فولیو بنانا ہوتا ہے. دوسری چیز کہ آپ کے پاس کوئی اسکل ہونی چاہیے. بغیر اسکل کے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ بغیر کسی اسکل کے یہ کام کریں اور پیسے کمائیں. تو ایسی چیزیں موسٹلی فیک ہوتی ہیں، اسکیم ہوتی ہیں، چیزوں میں نہ پڑا کریں. آپ نے کوئی نہ کوئی اسکل سیکھنی ہوتی ہے. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ آپ نے اسکل کس طرح سے سیکھنی ہے، کہاں سے سیکھنی ہے. اسکل سیکھنے کے بعد آپ فریلانسنگ شروع کر سکتے ہیں، اور اسکل کم از کم آپ نے 6 مہینے لگانے ہیں. اور جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس چیز کے ایکسپرٹ بن گئے ہیں، اس کے بعد آپ فریلانسنگ شروع کریں. ہوتا ہے کہ اکثر لوگ ایک آدھی ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں، ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں فائور پہ، اور اب تو ویسے فائور کے اکاؤنٹ اپروو بھی نہیں ہو رہے. تو فائور کا اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ ہمیں اسے آرڈر آنا شروع ہو جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوتا. نیکسٹ آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ یا پی سی کا ہونا ضروری ہے. اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر نہیں ہے تو میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا آنے والے ویڈیوز کے اندر کہ آپ کس طرح سے موبائل کے ذریعے کام کر کے، یا کون کون سے کام ہیں، کون سی سکلز ہیں جو موبائل کے ذریعے آپ سیکھ کے اور وہاں سے بھی پیسے کما سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس ایک انٹرنیٹ کنیکشن کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ فریلانسنگ کرنے کے لیے انٹرنیٹ چاہیے ہوگا. ہمیں جو ہماری سروسز ہیں ہم نے دوسرے ممالک تک پرووائڈ کرنی ہے. جو ہمارے کلائنٹس ہیں یو کے یو ایس اے کے اندر بیٹھے ہیں، ہم نے ان کو سروسز دینی ہے. لاسٹ پہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ فریلانسنگ وہ بندہ کر سکتا ہے جو گروتھ مائنڈ سیٹ والا بندہ ہو. یعنی کہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک فکس مائنڈ سیٹ والے اور ایک گروتھ مائنڈ سیٹ والے. اب فکسڈ مائنڈ سیٹ والے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو ایک چیز سیکھ لیتے ہیں، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنی ارننگ آنا شروع ہو چکی ہے یا ہم نے اتنے پیسے کما لیے ہیں، تو ہم نے اس کو مزید انکریز نہیں کرنا، یا ہمارے لیے یہی کافی ہے. تو جب ایک چیز پہ آپ جو ہے وہ رک جاتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے جتنا کام کرنا تھا وہ کر لیا ہے، تو دین فریلانسنگ آپ کے لیے اچھی چیز نہیں ہوگی. فریلانسنگ وہ بندہ کر سکتا ہے جو گروتھ مائنڈ سیٹ والا بندہ ہو. گروتھ مائنڈ سیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کنٹینیوس لرننگ پہ یقین رکھتے ہوں، اور آپ یہ سمجھتے ہوں آج میں نے $10 $50 کمائے ہیں، تو میں نے کل اس کو ڈبل کرنا ہے، ملٹی پلائی کرنا ہے، اس کو میں نے انکریز کرتے جانا ہے. اگر آپ اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں، کنٹینیوس لرننگ آپ کو اچھا لگتا ہے، مزید چیزیں سیکھنا، نئی چیزیں سیکھنا، اور جو ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں ان کو سیکھنا، تو پھر آپ فریلانسنگ کر سکتے ہیں. اگلا سوال کہ فریلانسنگ کے اندر ارننگ کتنی ہوتی ہے. تو اس میں ارننگ کی کوئی لمٹ نہیں ہے، آپ جتنے چاہیں پیسے کما سکتے ہیں. آپ $5 سے سٹارٹ کر کے 50، 500، $5 لاکھ یا $1 ملین تک بھی آپ کما سکتے ہیں. اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے. ریئل ارننگ اور فیک فریلانسنگ یا فیک جو اسکیمز ہوتے ہیں، جو فراڈ ہوتے ہیں، دھوکہ جو ہوتا ہے ارننگ کے نام پہ، آن لائن ارننگ کے نام پہ جو اسکیمز ہوتے ہیں، وہ کس طرح کے ہوتے ہیں، ان میں ڈفرینس کیا ہے. جو ریئل ارننگ ہوتی ہے اس میں آپ کے پاس کوئی نہ کوئی اسکل کا ہونا ضروری ہوتا ہے. آپ کے پاس کوئی ہنر ہو جو آپ نے سیکھا ہو، کچھ مہینے لگا کے یا کچھ ٹائم لگانے کے بعد آپ ایک اسکل کو سیکھتے ہیں، اس میں ایکسپرٹ بنتے ہیں، اور دین آپ جا کے ارننگ شروع کرتے ہیں. تو وہاں سے ارننگ ہوتی ہے، اس پہ زیادہ چانسز یہ ہیں کہ آپ کی ارننگ ٹھیک ہوگی، حلال ہوگی پراپر، اس میں زیادہ اسکیم نہیں ہوگا. ایون جو آن لائن ارننگ، جو ہم ریئل ارننگ جس کو بولتے ہیں، جو پراپر طریقے سے ہم کر رہے ہیں، ایون اس کے اندر بھی اسکیمز ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ نے ان اسکیم سے کیسے بچنا ہے. تو پہلے چیز آپ کے پاس ایک اسکل ہونی چاہیے. اس کے بعد جہاں پہ آپ اسکل بیچ رہے ہیں، یا جس بندے کو آپ اسکل اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، وہ جو بندہ ہے یا جو پلیٹ فارم ہے وہ پراپر ایک رجسٹرڈ پلیٹ فارم ہے. جیسا ہم فائور کے اوپر کام کرتے ہیں یا اپور پہ کام کرتے ہیں، تو جتنے بھی یہ فریلانسنگ جو پلیٹ فارم ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ ایک رجسٹرڈ پلیٹ فارم ہے. آپ ان کی ہسٹری چیک کر سکتے ہیں، آپ ان کے آفس چیک کر سکتے ہیں کہاں پہ ہے، ان کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ ہے، تو آپ کو ساری انفارمیشن آپ کے پاس ہوتی ہے. تیسری چیز کہ جو آپ پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس پہ آپ نے کام کرنا ہے، اس میں کلیئر کمیونیکیشن ہوتی ہے کہ آپ نے اتنا کام کرنا ہے، اتنے دن میں کرنا ہے، اتنی اس کی پیمنٹ ہوگی. لیکن جو اسکیمز ہوتے ہیں اس میں آپ کو بریف سمجھ نہیں آتا موسٹلی کہ کلائنٹ آپ سے کیا چیز ڈیمانڈ کر رہا ہے، یا میرا اصل کام کیا ہے، میں نے کون سا کام کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں جو ہے نا وہ ڈاؤٹس کافی زیادہ ہوتے ہیں. تو آپ کوشش کریں ایسی چیزوں سے اوائڈ کریں. لاسٹ پہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم پیمنٹ کرتے ہیں، ویسے تو ہم نے پیمنٹ نہیں کرنی ہوتی، کلائنٹ ہمیں پیمنٹ کرتا ہے، ہم جو کام کرتے ہیں اس کے عوض ہمیں پیسے ملتے ہیں. تو وہ ایک پراپر چینل کے تھرو ملتے ہیں، جیسا فائور ہے یا اپورک ہے، جتنے بھی فریلانسنگ پلیٹ فارم ہیں، ان کا اپنا ایک پیمنٹ کا ایک میکینزم ہے. اگر کوئی کلائنٹ آپ کو یہ کہتا ہے کہ اتنے % مجھے انیشیل ڈپازٹ کریں، پروجیکٹ کو کرنے کی اتنی فیس ہے، تو موسٹلی اسکیمز ہوتے ہیں. اس میں کوئی فیس نہیں ہوتی، آپ نے جو بھی کام کرنا ہوتا ہے. ایون فائور اپر پہ اکاؤنٹ بنانے کی اس طرح کوئی فیس نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی جو ویریفیکیشن کا جو پروسیس ہے فائور کا،
اس کے اوپر فیس چارج کی جا رہی ہے، لیکن وہ بالکل $5 یا اتنی اس سے بھی کم ہوتی ہے۔ کلائنٹ اگر آپ کو کہتا ہے یا آپ کو ای میل کرتا ہے، میسیج کرتا ہے کہ اتنا کام کرنا ہے، اس کے اتنے پیسے ہیں، لیکن آپ کو اتنی جو ہے انیشیل ڈپازٹ کرنا پڑے گا، تو یہ موسٹلی اسکیمز ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اسکیمز کے حوالے سے، یا جو آن لائن ارننگ کے نام پہ ہمارے ساتھ جو دھوکے ہوتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، جس کمپنی کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں، جہاں پہ اپنی سروسز آپ پرووائڈ کر رہے ہیں، وہ کمپنی ایک رجسٹرڈ کمپنی نہ ہو، نہ اس کا کوئی آفس ہے، نہ کوئی ہیڈ کوارٹر ہے، نہ ان کا کوئی فون نمبر ہے۔ اگر آپ ان کو ای میل کرتے ہیں، ای میل کا رپلائی بھی نہیں ملتا، یا اگر کوئی فون نمبر دیا بھی گیا ہے تو فون نمبر موسٹلی بند ہوتے ہیں، وہ استعمال میں نہیں ہوتے۔ تو موسٹلی جو کمپنیاں ہوتی ہیں وہ اس طرح سے فیک کمپنیاں ہوتی ہیں، اسکیمز ہوتے ہیں۔ دوسرا جو اسکیم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو انویسٹمنٹ کا کہا جاتا ہے کہ آپ نے اتنی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو آپ کو یہ پروجیکٹ ملے گا، یا آپ کا یہ جو پروجیکٹ ہے اس کی اتنے % انیشیل ڈپازٹ فیس ہے، آپ نے یہ کروانی ہے۔ ہوتا ہے کیا ہے، کلائنٹ آپ کو کہتا ہے کہ اس پروجیکٹ کا جو اماؤنٹ ہے وہ $500 ہے۔ تو جو ایک بندہ جو ابھی فریلانسنگ شروع کرنے لگا ہے وہ اتنی بڑی اماؤنٹ دیکھ کے لالچ میں آ جاتا ہے۔ کوشش کریں ان چیزوں سے بچیں۔ انویسٹمنٹ سے ہی جو اگلی چیز نکلتی ہے وہ ہوتی ہے ملٹی لیول مارکیٹنگ، یا جس کو ہم MLM بولتے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے باقی لوگوں کو اپنے نیٹ ورک میں جوائن کروانا ہوتا ہے۔ جتنے زیادہ لوگ آپ کے نیٹ ورک کو جوائن کرتے ہیں آپ کے ریفرنس سے، اتنا زیادہ آپ کا کمیشن بڑھتا رہتا ہے، اور آپ کو ان بندوں کو ایڈ کروانے کے پیسے ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ آگے جتنے لوگوں کو ایڈ کرواتے ہیں ان کے کمیشن آپ کو الگ سے ملتا ہے۔ شروع میں آپ کو بولتے ہیں کہ اس میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، لیکن جب آپ ان کے نیٹ ورک کو جوائن کر لیتے ہیں تو پھر یہ آپ کو بولتے ہیں نیکسٹ لیول کو اچیو کرنے کے لیے آپ نے یہ جو پروڈکٹس ہیں ان کو آگے بیچنا ہے، سیل کرنا ہے۔ اب وہ پروڈکٹ اس طرح کی ہوتی ہیں جن کا پہلے کبھی آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوتا، اور وہ پروڈکٹ کوئی بھی بائی کرنے کو ایگری نہیں ہوتا۔ آپ وہ پروڈکٹ لے کے خود بھی اس میں پھنس جاتے ہیں، نہ آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں۔ پھر وہ آپ کو بولتے ہیں کہ آپ مزید لوگوں کو ایڈ کروائیں۔ تو اس طرح سے یہ جو نیٹ ورک ہے یہ چلتا رہتا ہے، ایک جال سا بن جاتا ہے۔ میں نے خود پرسنلی طور پہ ایک کمپنی کو جوائن کیا تھا چیک کرنے کے لیے کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ تو پاکستان کے اندر ایک مشہور ہے فار ایور لیونگ پروڈکٹ کے نام سے کمپنی، وہ بھی ایک MLM اسکیم ہے۔ تو جب آپ ان کے نیٹ ورک کو جوائن کر لیتے ہیں یا آپ کو واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کرتے ہیں، اور پھر آپ کے مختلف زوم پہ سیشن ہوتے ہیں، اس میں آپ کو ویبینار کے اندر آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے سکسیس کو اچیو کرنا ہے، اور آپ کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں آپ بہت جلد امیر یا کروڑ پتی انسان بن جائیں گے۔ ان کا ٹارگٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو یا تو اسٹوڈنٹس ہیں جو پڑھ رہے ہیں، جنہوں نے اپنی فیس وغیرہ دینی ہے یونیورسٹیز کی، یا اس کے علاوہ جو ہاؤس وائفس ہیں، جو گھریلو خواتین ہیں، وہ ان کا ٹارگٹ ہوتی ہیں۔ پاکستان میں ایک ادارہ ہے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، یہ ڈفرینٹ طرح کی کمپنیز کو رجسٹر کرنے، ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بھی اپنی ویب سائٹ کے اوپر ایک ایڈوائزری یا ایک وارننگ جاری کی ہوئی ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ جو اس طرح کی MLM اسکیمز ہیں ان سے آپ کوشش کریں بچ کے رہیں۔ انہوں نے کچھ کمپنیز کے نام بھی بتائے ہیں جو کہ MLM اسکیم کے تحت کام کر رہی ہیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جو کمپنیز ہیں ان کا نام ایک نہیں رہتا، بلکہ اپنے نام کو چینج کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر ایک کمپنی ایک نام سے بند ہوتی ہے تو یہ کسی اور نام سے ایک نئی کمپنی کھول لیتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی اس کے اوپر پبلک وارننگ جاری کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی وارننگ جاری ہوئی ہے۔ بس آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو بھی آپ کو اس طرح سے نیٹ ورک جوائن کرنے کا یا بندوں کو گھیرنے کا جو بولتے ہیں، جتنی بھی اس طرح کی اسکیمز ہیں وہ موسٹلی فیک ہوتی ہیں، اسکیم ہوتی ہے۔ آپ کوشش کریں ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اگلا اسکیم کہ آپ کو ڈفرینٹ طرح کے لنکس ملتے ہیں واٹس ایپ یا سوشل میڈیا کے تھرو، آپ کو ڈفرینٹ لنک ملتے ہیں کہ اس پہ کلک کریں تو آپ کو آپ کا یہ نام نکلا ہے یا یہ ریوارڈ آپ کو ملے گا۔ ایسے لنک پہ کلک نہ کریں جو آپ کو اسکیم لگے، جو آپ ایسے بندے نے سینڈ کیا جس کو آپ جانتے بھی نہ ہو۔ لنک پہ کلک کرنے کی آپ کا جو ڈیٹا ہے اس سے بھی آپ جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس میں ہیکنگ کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو کوشش کریں لنک سے بچ کے رہیں۔ اس کے علاوہ آج کل ڈفرینٹ ٹک ٹاک پہ بہت سارے انفلوئنسرز ہیں یا انسٹاگرام پہ جو پروموٹ کر رہے ہیں بیٹنگ والی ایپس کو۔ آپ کوشش کریں جتنے بھی یہ جوئے لگانے والی بیٹنگ کی جو اپلیکیشنز ہیں یا جو گیمز ہیں ان سے آپ بچ کے رہیں۔ گیمز کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آپ یہ گیم کھیلیں اور صرف گیم کھیلنے کے آپ کو پیسے ملیں گے۔ ایسی جو چیزیں ہمیں اٹریکٹ کرتی ہیں کیونکہ یہ آسان ہوتی ہیں، شارٹ کٹ ہوتا ہے، تو آپ کوشش کریں جتنا ہو سکتا ہے ایسی اپلیکیشن سے، گیم سے بچ کے رہیں۔ ایک اور اسکیم جو ریسنٹلی آیا ہے، ویسے اس کو فری لانسنگ اسکیم تو نہیں بولیں گے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہے قرضے والی جو اپلیکیشن آج کل بہت زیادہ چل رہی ہیں، جس میں آپ کو بغیر سود کے بتایا جاتا ہے کہ آپ اتنا آپ کو قرضہ ملے گا اور آپ کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں دینا پڑے گا، کوئی اس میں فیس نہیں ہے، چارجز کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو اس طرح کے ایڈ دیکھنے کو ملتے ہیں، تو کوشش کریں جو قرضے والی اپلیکیشنز ہیں ان کو تو بالکل بھی استعمال نہ کریں، کیونکہ بہت سارے ایسے کیسز پہلے بھی رپورٹ ہو چکے ہیں۔ ریسنٹلی آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ قرضہ آپ کو دیا جاتا ہے، اس کے بعد کچھ عرصے بعد آپ کو یہ پھر لوگ تنگ کرتے ہیں
اور پھر جو قرضے کی اماؤنٹ ہے وہ ڈبل ٹرپل بلکہ کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے، جو کہ آپ بالکل بھی اتار نہیں سکتے۔ تو پھر ہوتا کیا ہے کہ پھر لوگ غلط راستوں پہ چلتے ہیں۔ کوشش کریں کہ جو قرضے والے اپلیکیشنز ہیں ان سے آپ لوگ بچ کے رہیں۔ فری لانسنگ شروع کرنے سے پہلے ان چیزوں کے بارے میں آپ کو بتانا بہت ضروری تھا، کیونکہ بہت سارے لوگ فری لانسنگ کے نام پہ دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے، اگر آپ جاب کرتے ہیں تو جاب اور فری لانسنگ میں ڈفرینس کیا ہے، یا آپ کو دونوں میں سے کس کو چوز کرنا ہے۔ اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی سوال ہے تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، اپنا سوال پوچھیں۔ اگر آپ کو آنسر نہ ملے تو آپ میرا جو فیس بک گروپ ہے ڈیزائن یار کمیونٹی وہ جوائن کریں، اس میں پوسٹ کریں، آپ کو آپ کے سوال کا جواب لازمی دیا جائے گا۔ اگر آپ بھی صحیح طریقے سے آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں، پیسے کمانا چاہتے ہیں، تو نیچے جو سبسکرائب کا بٹن ہے اس پہ لازمی کلک کریں، تاکہ آپ کو جو نیکسٹ آنے والی ویڈیوز ہیں وہ ٹائملی بر وقت آپ کو مل جائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔